السلام علیکم. ہم آکسفورڈ پروگریسو انگلش بک 7 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں. میرے پاس وہ یونٹ 5 ہے. ڈینجر اس کا نام ہے. کچھ کتابوں میں یونٹ کے نمبرز آگے پیچھے ہیں، تو یہ یونٹ ہی ہم نے دیکھنا ہے جس کا نام ڈینجر ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. اٹس اے پارٹ آف فکشن دیٹ ویل ریڈ. دا فالوئنگ ٹیکسٹ کمز فرام ایش روڈ بائی آسٹریلین رائٹر ایون ساؤتھال. In this extract, friends Wallace, Graham, and Harry are camping in the bush in Australia. The bush ایک جگہ ہے آسٹریلیا میں. ویسے تو bush کا مطلب جھاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کیمپنگ سائٹ ہے دی bush. It is extremely hot and Graham had woken in the early hours of the morning. یعنی صبح صبح اٹھ گیا ہے وہ. He is boiling water to make some tea on the camping stove. Camping stove تھوڑے الگ ہوتے ہیں نارمل چولہوں سے. which uses methylated spirits. اسپرٹ کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو جس کو کہ جو لکوڈ فارم میں ہو، اس کو آپ پیٹرول کی طرح سے استعمال کر سکتے ہو، آگ لگا سکتے ہو. تو اس میں پیٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے، اسپرٹ ان سیلف ہے، مٹی کا تیل جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہے. تو میتھائل ایک کیمیکل ہے جو کہ پیٹرولیم گیس سے نکالا جاتا ہے. تو یہ وہ لکوڈ ہیں جو پیٹرولیم گیس سے نکالے جاتے ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں اس میں. A highly inflammable liquid which the boys call metho. Suddenly the boys are in terrible danger. اچانک سے لڑکے جو ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے خطرے میں ہیں، خوفناک خطرے میں ہیں. Fire. Sticking hot isn't it. اب یہ sticking جو ہے وہ stinking hot isn't it. تو stinking ہے، اسٹنک کہتے ہیں اسمیل کو، بدبو کو. تو اسٹنکنگ ہاٹ بہت بدبودار سی گرم ہے یہ بظاہر الفاظ کا مطلب تو یہ بن رہا. لیکن اسٹنکنگ کا مطلب محاورتاً بھی یوز ہوتا ہے انگلش میں، خاص طور پہ بچے جو کیجول سی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ چیزیں جو ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں، پرابلمیٹک ہوتی ہیں، اچھی نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی اسٹنکنگ کہتے ہیں. واز اے اسٹنکنگ سچویشن یا واز اے اسٹنکنگ کار. تو جو ان کو پسند نہیں آتا اس کے لیے بھی وہ لفظ یوز کرتے ہیں. تو اس وقت گرمی بہت ہے، تو وہ گرمی کو کہہ رہا ہے کہ کتنی عجیب فضول گرمی ہے. تو اس کا مطلب بدبودار گرمی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ اسٹنکنگ کا مطلب ہوگا فضول گرمی. اور یہ جو لفظ ہے یہ ٹرنکیٹ کیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے، چھوٹا کر دیا گیا ہے. اصل میں وہ اسٹنکنگ تھا، لیکن بعض اوقات بولنے میں اسٹنکنگ این پہ ختم کر دیتے ہیں. تو اسٹنکنگ ہاٹ ازنٹ اٹ. کتنا عجیب فضول گرمی ہے یار، ہے نا. کین یو سے دیٹ اگین. یو کین سے دیٹ اگین. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. یو کین سے دیٹ اگین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ بولو، تم اس کو دوبارہ بول سکتے ہو، بلکہ یو کین سے دیٹ اگین کا مطلب ہے ہاں میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. بٹ دس واٹر از آفل سلو کمنگ ٹو دا بوائل. لیکن پانی کو ابلنے میں کتنی دیر لگ رہی ہے. مطلب کہنا چاہ رہے ہیں اگر ویسے ہی اتنی گرمی ہے تو چولہے پہ رکھتے ہی پانی فوراً ابل جانا چاہیے. ویسے تو اتنی گرمی ہے لیکن پانی کو ابلنے میں کتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. دا ونڈ آئی سپوز. میرے خیال سے وہ ہوا چل رہی ہے، اس وجہ سے پانی ٹھیک سے گرم نہیں ہو رہا. اٹس ٹیکن 2 lots of metho already said Graham. ابھی تک ہمارے جو میتھو ہیں اس کے یعنی میتھائلیٹڈ اسپرٹ اس کے 2 لاٹس لگ چکے ہیں. لاٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نا گول گول سے ڈبے ہوتے ہیں، ان کے اندر پیک ہوتی ہے یہ لکوڈ. تو ٹریول کرنے والے یہ سیلڈ ہوتے ہیں تو آسانی سے کیری ہو جاتے ہیں. سمجھ لیں آپ کے ایک مٹھی میں پورا ایک آ سکتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک پیالے جتنا. تو اس کے اندر جو ہے وہ میٹل کا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ گیس ہوتی ہے. اس کو فٹ کرتے ہیں چولہے میں، اسکرو کرتے ہیں، اور اوپر چولہا ہوتا ہے ایسا، اس کے اوپر جو ہے وہ پکا لیتے ہیں. تو یہ سلنڈر سا ہوتا ہے لیکن بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. تو ان کے 2 سلنڈرز اب تک لگ چکے ہیں. said Graham. Have you got the lid on? تم نے اس کو ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں؟ Can't see when it boils if you've got the lid on. اگر lid on کرو گے تو پتہ ہی چلے گا boil کب ہوا. Put the lid on I reckon or it'll never boil. میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈھکنا ڈھک دو ورنہ boil ہوگا ہی نہیں.
I reckon کا مطلب ہے میرا خیال ہے. Don't know where the lid is. Do you? آپ پتہ نہیں lid کہاں ہے, تمہیں پتہ ہے کہاں ہے. Feel for it. It's there somewhere. Use your torch. بھائی تلاش کر لو. Feel for it کا مطلب ہے کہ دیکھ کے نہیں ڈھونڈ سکتے, تھوڑا اندھیرا ہو رہا ہے تو ٹٹول لو. Feel for it, ٹٹول کے دیکھ لو, وہ وہیں کہیں ہے, اپنی ٹارچ استعمال کر لو. The battery is flat, یعنی بیٹری ختم ہو گئی ہے. Blooming thing, تو یہ بھی نیگیٹیولی استعمال ہو رہا ہے, فضول چیز. Must have been a crook battery, یہ ایک جعلی بیٹری ہوگی. Crook یہاں پہ, crook ویسے تو چور کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ crook بیٹری کا مطلب ہے نقلی ہوگی, 2 نمبر بیٹری ہوگی. Hardly use it at all, تھوڑی سی استعمال کی ہم نے, کہاں زیادہ استعمال کی. اگین یہاں ہارڈلی یوزڈ کا مطلب ہے ذرا سی ہی استعمال کی. Now look what I've done. There's the metho bottle knocked for 6. اوہو, یہ اب وہ چیزیں ڈھونڈ رہا ہوگا نا, اس میں لڑک گئی ہوگی بوتل میتھو کی اس سے. اوہو یہ دیکھو مجھ سے کیا ہو گیا, وہ میتھو بوتل اڑتی ہوئی گئی, چھکا, جیسے کہ چھکا مار دیا ہم نے, مطلب وہ پاؤں لگ گیا ہوگا اس کا یا ہاتھ لگا ہوگا تو وہ اڑتی ہوئی گئی میتھو کی بوتل. یو ڈوپ. اچھا, اب ڈوپ کہتے ہیں کوئی ایسا نشے میں ہو کوئی بندہ, تو کسی کو ہوش نہ ہو, تو تم عجیب بے ہوش آدمی ہو کیا. کرائڈ والیس. پک اٹ اپ کوئک اور ویل لوز اٹ آل, اس کو اٹھاؤ جلدی سے ورنہ یہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی. The corks and Graham groped for it. Grope کا مطلب ہے ٹٹولنا, تلاش کرنا, چھو چھو کے محسوس کرنا. اس میں کارک لگا ہوا ہے, یعنی اس کا منہ بند ہے. فیلنگ a bit of a fool, وہ ٹٹول رہا تھا, اس کو اپنا آپ نا جی بیوقوف سا لگ رہا تھا اس کو یہ کرتے ہوئے. اینڈ سیڈ crumbs, اوئے ہوئے. اب یہاں بھی یہ سارے جو لڑکے یا بچے جو ہیں نا وہ سلینگ استعمال کرتے ہیں, وہ آ رہی ہیں بار بار. یعنی ارے یار, جیسے ہم کہتے ہیں نا ابے یار, تو انہوں نے بولا crumbs. Now what, اب کیا ہوا. The cork's not in it. That's what. ہوا یہ کہ اس کا ڈھکنا نہیں لگا ہوا. It must have come out. یہ تو کارک نکل گیا ہوگا لڑکتے وقت. How could it come out? Honest to goodness. اب honest to goodness جو ہے یہ بھی ایک محاورتاً ہم یوز کرتے ہیں سلینگ میں, کہ جس کا مطلب ہے کہ عجیب سی بات ہے, ہو کیسے سکتا ہے ایسا کہ اس کا ڈھکنا خود بخود نکل جاتی ہے آسانی سے. پراپر وہ بند ہو جاتا ہے, اسکرو ہوا ہوتا ہے وہ. اٹس برننگ, ہاؤل گراہم, ارے تو جل رہی ہے, آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر. A blue flame sneaked from the little heater up through the rocks towards the bottle in the boy's hand. اور وہ ایک نیلا سا شعلہ جو ہے وہ نیچے جو پتھر پڑے ہوئے تھے ان سے چلتا ہوا آیا, کیونکہ نیچے وہ لڑکی ہوگی, اس میں سے وہ لکوڈ پیٹرولیم سا نیچے گر گیا ہوگا, اس پیٹرول میں کہیں سے چنگاری لگی ہوگی جو چولہا جل رہا تھا اس کی وجہ سے, وہاں سے شعلہ چلتا ہوا آیا. اینڈ وہ جو چھوٹا ہیٹر تھا, ہاں دیکھیں نا کہہ رہے ہیں, چھوٹا جو ہیٹر تھا اس میں سے ایک شعلہ نکلا, وہ نیچے کہیں لکوڈ جو گرا ہوا تھا اس پہ ٹچ ہوا, اس لکوڈ کے ساتھ ہوتا ہوا چلتا چلتا آیا اس کی بوتل کی طرف جو لڑکے کے ہاتھ میں تھی. اور ایٹ لیسٹ دیٹ واز ہاؤ اٹ سیم ٹو ہیپن, یا کم از کم ایسا ہی دکھا. اٹ ہیپن سو سوئفٹلی اٹ may have deceived the eye. اتنی جلدی ہوا یہ کہ آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا تھا, یعنی ہو سکتا تھا ان کو دکھتا ہی نہ. Instinctively to protect himself, Graham threw the bottle away. بے اختیاری سے, یعنی خود بخود ہی ایسا ہوا اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ گراہم نے وہ بوتل پھینک دی. There was a shower of fire from its neck. اور جب بوتل پھینکی تو وہ لکوڈ اس میں سے اڑ کے نکل رہا تھا, تو پورا شعلوں کا ایک شاور بنا اس کی وجہ سے, اس کی بوتل کے منہ سے نکلا. As from the nozzle of a hose, بالکل ایسے جیسے کسی نے وہ ہوز جو پائپ ہوتا ہے نا جس سے گارڈن میں پانی دیتے ہیں, تو اس میں سے ایسے شاور کی طرح سے پانی نکلتا ہے, ویسے اس میں سے شعلے نکلے. Oh my gosh, yelled Wallace and tore off his sleeping bag. ارے یہ کیا ہو گیا, ارے او میرے خدا, یہ کہہ کے وہ اٹھا تو اس نے جو سلیپنگ بیگ میں تھا وہ پھٹ گیا. Harry, he screamed, wake up Harry, جلدی اٹھ جاؤ ہیری, اس نے چلا کر کہا. They tried to stomp out the fire, but their feet were bare and they couldn't find their shoes. They tried to stamp out the fire, انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی. stamp out کا مطلب اس کو مار کے بجھاتے نا, چیزیں مار کے یا پاؤں مار کے, لیکن ان کے پاؤں میں کچھ تھا ہی نہیں, جوتے نہیں تھے کیونکہ ان کو جوتے نہیں مل رہے تھے اپنے. They tried to smother it,
with their sleeping bags. انہوں نے اپنے sleeping bags مار مار کے آگ بجھانے کی کوشش کی, but it seems to be everywhere. لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ آگ ہر طرف پھیل رہی ہے. ہیری couldn't even escape from his bag. ہیری تو اپنے بیگ سے ہی نہیں نکل پا رہا تھا. سلیپنگ بیگ پہن کے سوتے ہیں نا, اس میں سائڈ سے زپ لگا لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. He couldn't find the zip fastener. وہ جو زپ جس کی مدد سے اوپر نیچے کرتے ہیں وہ اس کو نہیں مل رہا تھا. And for a few awful moments in his confusion between sleep and wakefulness, he thought he was in his bed at home and the house had burst into flames around him. اور کچھ لمحے تو اس کو ایسا لگا وہ آدھی نیند آدھا جاگا ہوا تھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور اس کے چاروں طرف گھر جو ہے وہ جل اٹھا ہے, بھڑک اٹھا ہے. He couldn't come to grips with the situation. Coming to grips کا مطلب چیزیں سمجھ میں آنا, چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا. He couldn't come to grips مطلب اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. He knew only dismay and the wildest kind of alarm. اس کو ابھی جو سمجھ آ رہا تھا وہ بالکل ہی ایک عجیب خوف اور بہت ہی بے ہنگم سا ایک الارمنگ سچویشن تھی جو اس کو لگ رہی تھی. Graham and Wallace panicking were throwing themselves from place to place. Graham اور Wallace جو ہے وہ گھبرا گئے تھے اور ادھر سے ادھر اچھل اچھل کے کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے. Almost sobbing, تقریباً رو پڑے تھے وہ. Beating futilely. Futile کہتے ہیں جب بے سود, ناکام, ناکارہ, تو بیکار کی کوشش کر رہے تھے. At a widening arc of fire. اس آگ کو بجھانے کی جو آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی. آرک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ گولائی میں پھیل رہی تھی, تو وہ پھیلتی ہوئی آگ کو بجھانے. Every desperate blow they made seemed to fan the fire, to scatter it further, to feed it. ہر دفعہ جب وہ آگ بجھانے کے لیے کچھ مارتے, کچھ حرکت ایسی کرتے بجھانے کے لیے, چیزوں کو آگ پہ مار مار کے آگ بجھا رہے تھے, تو وہ تو مزید آگ کو ہوا دینے کا باعث بنتی, آگ کو پھیلانے کا باعث بنتی. آگ میں ایسا لگتا اور چیزیں ڈال رہے ہیں وہ ایسا محسوس ہونے لگتا. Put it out, shouted Graham. Put it out. بجھاؤ بجھاؤ اسے بجھاؤ. It wasn't dark any longer. اب اندھیرا بالکل نہیں ہو رہا تھا. It was a flickering world of tree trunks and twisted boughs of scrub and saplings and stone, of shouts and wind and smoke and frantic fear. یہ مختلف چیزیں اور ایموشنز ملا کے انہوں نے بڑا اچھا سا ایک فیلنگ کریٹ کی ہے. اب اندھیرا نہیں تھا بلکہ ایک فلیکر کرنا, مطلب ہلنا جلنا, ہلتی جلتی ہوئی. جب موم بتی کی روشنی میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ہل رہی ہوتی ہے, روشنی کے اس کا فلیم ہل رہا ہوتا ہے. تو جب بھی فلیم میں کوئی چیز روشن ہوتی ہے تو فلیکر کرتی ہے, وہ ہل رہی ہوتی ہے, لہرا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب سی فلیکرنگ سی ورلڈ تھی, لہراتی ہوئی سی دنیا بن گئی تھی اس وقت ان کے آس پاس, جس میں درختوں کے تنے تھے, آڑی ٹیڑھی جو ہیں وہ شاخیں تھیں, اور پودوں کی, اور چھوٹے چھوٹے پودے تھے اور پتھر تھے اور چیخیں تھیں اور ہوا تھی اور دھواں تھا اور بہت ہی شدید خوف. It was so quick, it was terrible. اتنی جلدی سب کچھ ہوا کہ بہت ہی خوفناک تھا. Put it out, Graham cried Graham. And Harry fought out of his sleeping bag. Harry بڑی مشکل سے اپنے بیگ میں سے نکلا. Fought out مطلب لڑنا نہیں بلکہ زور وور لگا کے نکلنا. Knowing somehow that they'd never get it out by beating it at it, that they'd have to get water up from the creek. اور اس کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ اس کو مار مار کے آگ نہیں بجھا سکیں گے, ان کو پانی لانا پڑے گا کریک پہ سے, یعنی وہ جو جھرنا کونے میں کہیں ہوگا قریب ہی. But all they had was a 4-pint billy can. لیکن ان کے پاس جو تھا بس وہ ایک چھوٹا سا پنٹ, جو ہے وہ جیسے پاؤنڈ ہوتا ہے, لیٹر ہوتا ہے, تو پنٹ ایک یونٹ ہے. 4 پنٹ کا بلی کین تھا ان کے پاس. یہ دیکھیں یہ بلی کینز ہوتے ہیں, اور 4 پنٹ کا مطلب ایک چھوٹا سا جیسے دودھ کی بالٹی ہوتی ہے نا, بس ویسی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اتنی چھوٹی سی بالٹی سے تو آگ نہیں بجھے گی. The fire was getting away from them in all directions. ہر طرف سے ہی آگ ان سے دور, مطلب بڑھتی جا رہی تھی, پھیل رہی تھی. Crackling through the scrub downwind. Downwind کا مطلب ہوا جس طرف چل رہی ہے اس طرف وہ بڑھ رہی تھی. کریکلنگ اس لیے کہ جس چیز کو آگ لگتی ہے اس میں کڑک کڑک سی آواز آتی ہے نا, جو ٹہنیاں ہوتی ہیں جب وہ جلتی ہیں تو وہ کڑکڑاتی سی ہیں. تو کریکلنگ یعنی کڑکڑاتی ہوئی گزر رہی تھی وہ ان جھاڑیوں میں سے, ہوا کی ڈائریکشن میں. برننگ فیئرسلی بیک انٹو دی ونڈ. اور بہت تیزی سے وہ دھواں اور آگ کے شعلے آ رہے تھے ہوا کے اندر, ہوا کے رخ پہ.
ایون دا گراؤنڈ واز برننگ، یہاں تک کہ جو زمین تھی وہ بھی جل رہی تھی، کیونکہ زمین پہ گھاس واس ہوتی ہے نا، گراس روٹس اینڈ فالن لیوز آر برننگ، ہیومس واز برننگ. ہیومس جو ہے وہ نارملی ہم ایک فرٹیلائزر کے طور پہ یوز کرتے ہیں، وہ پتے وتے جمع ہو جاتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت کوئی گوبر ہو، پتے ہوں مل کے نا، ایک ایسا مکس بن جاتا ہے، اس میں گھاس پتے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جلنے میں بہت اچھا ہوتا ہے. وہ ایز اے کھاد بھی بہت اچھا کام کرتا ہے. تو ہیومس جو ہے وہ بھی جل رہا تھا. There were flames on the trees, bark was burning, foliage was flaring like a whip crack, and the heat was savage and searing and awful to breathe. بہت اچھے انداز میں ایکسپلین کیا انہوں نے اس کو، آپ کو بہت مزے سے پڑھنا چاہیے. جو الفاظ ہیں نا وہ بہت اچھے ایکسپریس کر رہے ہیں سچویشن کو، کہ درختوں پہ شعلے تھے، درختوں کی چھال جو ہوتی ہے وہ برن کر رہی تھی، بارک، اور جو فولیج تھا وہ جل رہا تھا، ایسے کہ بھڑک رہا تھا. فلیئرنگ کا مطلب بھڑک رہا تھا. جو پتے جمع ہو جاتے ہیں نا، فولیج کہتے ہیں انہیں، تو وہ بھڑک رہا تھا. ظاہر ہے وہ تو سوکھے سوکھے پتے ہوتے ہیں، جیسے ہلکا سا شعلہ ان کو ٹچ ہوتا ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں، اور ایسے بھڑک رہے تھے جیسے کہ کوئی ہنٹر، جب آپ کبھی ہنٹر کا ہوا مارے نا تو اس میں کھڑک کر کے آخر میں آواز آتی ہے، کڑاکے کی آواز آتی ہے. تو ہنٹر کا جو وپ کریک ہوتا ہے، وپ کہتے ہیں ہنٹر کو مارنے کو، اس کا کریک وہ آخر میں آواز جو آتی ہے بہت زور کی ہنٹر کو مارنے میں، تو ایسی آواز آ رہی تھی. اور جو آگ تھی وہ ایسا تھا جیسے کوئی جنگلی ہو، سیویج، بے اختیار، زبردست جنگلی، جیسے جنگلی بھینسا ہوتا ہے. اینڈ سیئرنگ، اور بھڑک رہی تھی، بہت شدید تھی، اور سانس لینے میں بہت مشکل ہو رہی تھی. awful to breathe. we can't، یعنی وہ کہہ رہا تھا نا put it out، تو اس کے جواب میں کہا والس نے کہ ہم نہیں بجھا پا رہے. what are we going to do، اب ہم کریں گے کیا. they beat at it and beat at it and beat at it، انہوں نے اس کو مار کے بجھانے کی کوشش کی. oh gee sobbed Graham، he was crying and he hadn't cried since he was 12 years old. what have I done، we've got to get it out. تو وہ گراہم رونے لگا، ارے یار کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا میں نے، مجھے ہمیں اس کو بجھانا پڑے گا، کیونکہ ظاہر پورے جنگل میں پھیل جائے گی پھر تو آگ، اگر ایسے رکی نہیں تو. ہیری واز اسکریمبلنگ اراؤنڈ وائلڈلی بنڈلنگ آل دیئر تھنگس ٹوگیدر. ہیری، اسکریمبلنگ کا مطلب چیزوں کو ٹٹولنا، ایسے زمین پہ تلاش کرتے ہوئے چیزیں جمع کرنا. تو ہیری جو ہے وہ اسکریمبل کر رہا تھا بالکل وائلڈلی نا، چیزیں اپنی جمع کرنے کے لیے. بنڈلنگ کا مطلب وہ جمع اس لیے کر رہا تھا کہ وہ آگ سے بچا کے اپنا سامان باہر نکالے، ورنہ تو کوئی سامان بھی نہیں ہوگا ان کے پاس، سارا سامان جل جائے گا. It was not that he was more level headed than others، ایسا نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پریشر سچویشنز میں نارمل رہتا تھا. لیول ہیڈڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل حالات میں اپنے، ان کو آسان خطا نہیں ہوتے، مضبوط اعصاب کے مالک. It was just that he could see the end more clearly، اس کو بہت واضح نظر آ رہا تھا کہ ابھی کیا ہوگا، مطلب سب چل جائے گا، تو کم از کم میں وہ تو بچا لوں جو ہمارا سامان ہے. دا ہوپلیسنس آف اٹ، اور اس کو اس میں جو مایوسی تھی نا وہ محسوس ہو رہی تھی کہ ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. دا ایبسلیوٹ سرٹینٹی آف اٹ، اور اس کو یہ بھی یقین تھا کہ یہ ہو کے رہے گا، یعنی سب کچھ جلے گا ہی، ہم نہیں روک سکیں گے. دا امیوننٹ ڈینجر آف انسرکلمنٹ، اور اس کو وہ ایک یقینی خطرہ جو نظر آتا تھا. امیوننٹ کا مطلب یقینی خطرہ تھا کہ یہ گھر جائیں گے چاروں طرف. اگر آگ پھیل گئی، ایک طرف کو بڑھ رہی تھی، اگر وہ پھیلتے پھیلتے ان کے چاروں طرف پھیل گئی تو پھر یہ باہر کیسے نکلیں گے، پھر تو یہ لوگ خود بھی چل جائیں گے. So the possibility that they might be burnt alive، اور اس بات کا خوف، اس بات کا شک کہ یہ زندہ جل جائیں گے. He could see all this because he hadn't been in it at the start، وہ یہ سب کچھ اس لیے محسوس کر پا رہا تھا کہ وہ شروع سے یہ آگ لگنے میں شروع میں شامل نہیں تھا. جو شروع میں شامل تھے وہ تو بالکل ہی ان کے آسان خطا ہو گئے تھے نا، بالکل ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں. ٹھیک ہے. ہی wasn't responsible، اور خود وہ اس لیے بھی کہ اس کو اس لیے بھی
جو لوگ خود رسپانسبل ہوتے ہیں بس وہ ہر صورت مسئلے کا حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے. تو وہ ذمہ دار چونکہ نہیں تھا، he hadn't done it، اس نے نہیں کیا تھا. and now that he was wide awake he could see it more clearly، اور جب وہ اچھی طرح جاگ گیا تھا تو وہ اچھی طرح دیکھ پا رہا تھا کیا ہو رہا ہے. he screamed at them، وہ ان پہ چلایا grab your stuff and run for it، اپنا سامان لو اور یہاں سے نکلو، بھاگو. but they didn't hear him or didn't want to hear me، لیکن انہوں نے اس کو نہیں سنا یا وہ اس کو سننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی وجہ سے آگ لگی تھی تو وہ ہر صورت اس کو بجھانا چاہتے تھے. They were blackened، their feet were cut، even their hair was singed، وہ کالے کالے ہو گئے تھے، ان کے پاؤں جو ہیں وہ کٹ گئے تھے، ننگے پر بھاگ رہے تھے نا ادھر سے ادھر، یہاں تک کہ ان کے بال بھی جل گئے تھے. سنجڈ کا مطلب ہے کوئی چیز جس کو کہ ہلکی سی آگ لگے اور وہ چرمر سی ہو جائے. They beat and fire was leaping into the tree tops، انہوں نے خوب مارنے کی کوشش کی، مار مار کے آگ بجھانے کی کوشش کی، اور آگ یہاں تک کہ اوپر چڑھنا شروع ہو گئی درختوں کے اوپر. There were no black shadows left، اب تو کہیں اندھیرا نہیں ہو رہا تھا. Only bright light، red light، yellow light، اب صرف روشنی تھی، لال اور پیلی. Light that was hard and cruel and terrifying، ایسی روشنی جو سخت تھی، ظالم تھی، خوف زدہ کر دینے والی تھی. And there was a rushing sound، a roaring sound، explosions and smoke like a hot red fog، اور آواز تھی ایسی ایسے کہ شش کہ رشنگ ساؤنڈ تھی، اور رورنگ ساؤنڈ تھی، دھاڑ رہی تھی جیسے کہ آگ، اور دھماکے سے ہو رہے تھے، اور دھواں تھا، دھواں جیسے کہ لال رنگ کی فوگ ہو، دھند ہو. No، cried Graham. No، no، no. His arm dropped to his sides and he shook with sobs and Wallace dragged him away. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس کے ہاتھ، مطلب ہاتھ جب سائڈس پہ گر جاتے ہیں مطلب ہمت ہار دی اس نے، اور وہ شیک کر رہا تھا رونے کی وجہ سے نا، اس کو جو رونا آ رہا تھا اس سے وہ شیک کر رہا تھا. اور والیس نے اس کو جو ہے وہ کھینچا پیچھے. او والی، he sobbed، what have I done، یہ میں نے کیا کیا. we have got to get out of here، shouted Harry، grab the things and run، چیزیں پکڑو اور نکلتے ہیں یہاں سے. our shoes where are they، ہمارے جوتے وہ کدھر ہیں. I don't know، مجھے نہیں پتا. we've got to find our shoes، ہمیں جوتے ڈھونڈنے پڑیں گے. they'll kill us، sobbed Graham، they'll kill us، it's a terrible thing، an awful thing to have done، وہ لوگ ہمیں مار دیں گے. مطلب اگر ہم یہاں سے جائیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا ہے تو لوگ تو ہمیں مار دیں گے. تو یہ تو بہت خراب کام کیا ہم نے، بہت برا کام کیا ہم نے. Where did we put our shoes، Wallace was running around in circles blindly، بالکل اندھوں کی طرح سے Wallace ادھر ادھر بھاگ رہا تھا گول گول کہ ہم نے جوتے کہاں رکھے. He didn't really know what he was doing، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. Everything had happened so quickly، so suddenly. For Pete's sake run، ارے خدا کے واسطے بھاگو، shouted ہیری نے کہا. Something in his voice seemed to get through to Wallace and Graham، اس کی آواز میں اب اس دفعہ کچھ ایسا تھا کہ اس کی بات والیس اور گراہم نے سنی. Getting through کا مطلب کسی کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. And they ran، the three of them، اور پھر تینوں بھاگے. Like frightened rabbits، خوفزدہ خرگوش کی طرح سے. They ran this way and that، ادھر بھاگے ادھر بھاگے. Hugging their packs and their scorched sleeping bags، اپنا سامان جو تھا بیک پیک سے وہ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، سینے سے لگائے ہوئے تھے، اور اپنے بیک پیکس اور اپنے سلیپنگ بیگس. blundering into the scrub، even into the trunks of trees، blundering کا مطلب غلطی سے ایسی حرکتیں ہو رہی تھیں، کبھی یہاں ٹکرا رہے تھے، کبھی وہاں ٹکرا رہے تھے، کبھی جھاڑیوں میں گھس جاتے، کبھی درختوں کے تنوں سے ٹکرا جاتے. fire and confusion seemed to be all around them، آگ اور کنفیوژن ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف ان کی طرف ہے، ان کے چاروں طرف ہے. the fire rays darted through the bush، it was like an endless chain with a will of its own. اور جو آگ کے شعلے تھے، رے اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو کہ وہ جیسے رے کی ایک ڈائریکشن ہوتی نا، ایک طرف پھیلتی ہے وہ، تو تیر کی طرح سے آگ جو ہے نا وہ پھیل رہی تھی دونوں طرف جھاڑیوں میں. ایسا لگ رہا تھا کہ نہ ختم ہونے والی چین ہے جو اپنی مرضی سے آگے بڑھ رہی ہے. ول آف اٹس اون جو ہے نا کسی ایسی بے جان چیز کو کہتے ہیں جو ایسے ہل رہی ہو، ایسے موو کر رہی ہو جیسے کہ وہ زندہ ہو.
انسرکلنگ اینڈ انٹینگلنگ دیم، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کو خود گھیر لینا چاہتی ہے، ان کو پھنسا دینا چاہتی ہے. انٹینگل کا مطلب پھنس جانا، الجھ جانا. اور like a wall that leapt out of the earth to block every fresh run they made for safety. یا ایسے جیسے کہ زمین کے نیچے سے کوئی دیوار نیچے سے کھڑی ہو رہی ہے نکل کے، کہ جدھر سے وہ بھاگنا چاہ رہے آگ اس طرف بڑھ رہی تھی. اپنے ہر ان کی کوشش جو وہ آگ سے نکلنے کے لیے کر رہے تھے اس کو روکنا چاہتی تھی. ایون دا کریک couldn't help them. یہاں تک کہ وہ جو جھرنے کے پاس پہنچ گئے وہ بھی ان کی مدد نہ کر سکا. کیوں؟ they didn't know where it was. کیونکہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا وہ کدھر ہے. there might as well not have been a creek at all. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو سوئے تھے، ان کو ایسا وہم تھا کہ کوئی جھرنا تھا اور وہ جھرنا تھا ہی نہیں کوئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. this way shouted Harry, a track. اس طرف چلو، یہاں پہ ایک راستہ ہے. they stumbled back down the track towards Stinley. At least they thought it was towards Stinley. They didn't really know. وہ ایک راستے پہ چل پڑے لڑکتے پھڑکتے. اسٹمبلنگ مطلب لڑکتے پھڑکتے گرتے پڑتے، جو ٹنلی ایک علاقہ اس کی طرف جا رہا تھا، یا کم از کم ان کا خیال تھا کہ ٹنلی کی طرف جا رہا تھا، ان کو پکا پتہ نہیں تھا. Perhaps they were running to save their lives, running simply from fear, running away from what they have done. شاید بس وہ بھاگ رہے تھے کہ اپنی جان بچا لیں، خوف کے مارے بھاگ رہے تھے، جو کچھ انہوں نے کر دیا تھا اس سے بھاگ رہے تھے. When they thought they were safe, they hid in the bush close to a partly constructed house. جب وہ ان کو لگا کہ اب کچھ محفوظ ہیں تو وہ ایک جھاڑی میں چھپ گئے، جو کہ ایک تقریباً آدھے مکمل گھر کے قریب تھی. پارٹلی کنسٹرکٹڈ مطلب کچھ بنا ہوا تھا کچھ نہیں بنا ہوا تھا. They could hear sirens wailing. wail کا مطلب ہوتا ہے رونے کی، بہت زور سے آواز نکالنا ہائے کر کے. تو سائرن بھی ایسی آواز نکالتا ہے تو وہ ویلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے سائرنس کی. تو ان کو سائرنس کی جو ہے وہ آواز آ رہی تھی. لائٹس were coming on here and there. یہاں وہاں روشنیاں آ رہی تھیں، ٹارچز کی جا رہے ہوں گی، لوگ اب آگ بجھانے کے خیال سے آ رہے ہوں گے. The headlamps of cars were beaming and sweeping around curves in the track. جو ٹریک تھا جس پہ وہ بھاگ کے واپس آئے تھے، اس کے جو موڑ تھے وہاں پہ ان کو ہیڈ لائٹس گاڑیوں کی نظر آ رہی تھیں. They could hear shouts on the wind. They heard a woman cry hysterically. They heard Graham sobbing. Overall was a red glow. وہ سن سکتے تھے ہوا کی آواز، ہوا کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی تو اس کے ساتھ ان کو آوازیں آ رہی تھیں. ایک عورت کو چلا رہی تھی پاگلوں کی طرح، اور گراہم جو ہے وہ رو رہا تھا. ایک لال سی روشنی تھی. اچھا، آسٹریلیا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں آسٹریلیا میں ایک بہت بڑی آگ لگی تھی. ایسی آگ لگی تھی کہ سمجھیں کہ پورا ملک جو ہے نا اس آگ کی لپیٹ میں تھا. بہت خطرناک آگ لگی تھی. اس کے بارے میں پڑھیے گا، فائرز ان آسٹریلیا. بہت خطرناک آگ لگی تھی، لاکھوں درخت چل گئے تھے، اس کو بجھانا ہی نہیں ممکن ہو رہا تھا. دنیا بھر سے ٹیمیں گئی تھیں اس کو بجھانے کے لیے، کیونکہ ایک خاص موسم ہوتا ہے گرمیوں کا آسٹریلیا میں جس میں کہ بہت خشکی ہوتی ہے، اور اس خشکی میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی. درختوں کے اندر سے جو نمی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی تھی یا ہو جاتی ہے ابھی بھی، اور وہ نمی کم ہونے کی وجہ سے درخت سوکھے ہو جاتے ہیں، اور ہلکی سی چنگاری کہیں سے نکلتی ہے اور چیزیں آگ پکڑ لیتی ہیں. کبھی کبھی وہ لوگوں کی غلطی سے ہوتا ہے، کوئی آپ نے چیز جلتی چھوڑ دی، اٹھے تو پھر وہاں پہ آگ لگ گئی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا. کبھی کبھی درخت خود صرف آپس کی رگڑ کی وجہ سے جل جاتے ہیں. وہ ہوا چلتی ہے، درخت ایک دوسرے سے رگڑ لگتی ہے، اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس سے بھی جل جاتے ہیں. اور جب ایک طرف سے جلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، محاورہ اردو میں کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل گئی خبر. تو جنگل کی آگ جو ہے نا وہ ایسے پھیلتی ہے ہر طرف کہ بس جیسے پٹاخوں کی لڑی ہو، ایک جلائیں تو جلتی چلے آتے ہیں، ٹک 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 ٹک. ٹھیک ہے جی، تو اس کی کچھ ٹاسکس ہیں وہ دیکھتے ہیں. پہلا کام ہے جی، آپ کو اس کی سمری لکھنی ہے. سمری پہلے آپ ایک پیپر پہ خالی اس کے پوائنٹس جمع کیجیے گا، اور پھر ایک دو پیراگراف میں سمرائز کیجیے گا. ڈائلاگز اس میں نہیں آئیں گے. کہانی آپ کو شارٹ کر کے سنانی، یوں کہہ لیں کہ پورے 2 پیجز میں جو ہم نے پڑھا اس کو آپ نے 2 پیراگرافس میں کنورٹ کرنا ہے یا 3 پیراگرافس میں کرنا ہے. پھر ہے ریڈنگ فار انفرنس اینڈ ڈیٹیل، کہ why is it so important that the cork should be in the bottle of methyl spirit.
when Graham knocks it over. کیوں امپورٹنٹ تھا کہ کارک لگا ہوا ہو؟ کیونکہ اگر کارک نہیں لگا ہوا ہوگا تو جس چیز سے وہ جیسے ہی وہ کسی بھی اسپارک سے ٹچ ہوگا تو وہ تو جل جائے گا. اور اس نہ خشک اور گرم موسم تھا، بعض اوقات اس موسم میں تو فرکشن سے بھی آگ لگ جاتی ہے. وچ ورب از یوز ٹو میک دا فائر سیم لائک اے لائیو کریچر. تو بہت سارے پیراگراف 2 میں بہت سارے ایسے ورڈز ہیں. تو اس میں ایک جگہ ہے اسنیکڈ، تو پورا جواب لکھیے گا. دا ورب اسنیکڈ از یوز ٹو میک دا فائر سیم لائک اے لائیو کریچر. ٹھیک ہے. وائی واز اٹ اے بیڈ مسٹیک فار گراہم ٹو تھرو دا بوٹل اوے؟ وہ اس لیے تھی کہ جب ایک بوتل فیول کی ہے، اس میں آگ لگ سکتی ہے، لگنے والی ہے، لگ چکی ہے، اس کو آپ پھینکیں گے تو وہ سب طرف پھیل جائے گی. تو اس کو کسی ایسی جگہ ڈالنا چاہیے تھا جہاں آس پاس کوئی بھی چیز اس سے آگ پکڑنے والی نہ ہو. وائی ڈو یو تھنک دا رائٹر ہیز اٹائلسائزڈ the word it when he refers to the fire؟ دیکھیے پیراگراف نمبر 3 میں کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو. پہلے یہ اٹیلسائزڈ کا مطلب ہوتا ہے کہیں کہیں لکھتے ہوئے ہم سیدھی چیز کو بھی تھوڑا آڑا کر کے لکھتے ہیں کراس میں. یہ ہے سیدھا اٹ اور یہ ہے اٹیلسائزڈ اٹ، سلانٹڈ، ٹلٹ ہوا ہوا. تو یہ سلانٹڈ اٹ کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ جب کسی چیز پہ خاص توجہ دلانی ہو، وہ دوسروں سے مختلف دکھانی ہو، تو ہم اس کو اٹیلسائزڈ کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اٹ کو وائی ڈڈ دے اٹیلسائزڈ اٹ؟ I believe they italicized it because they wanted the reader to feel as if it was a living creature, not just fire. پھر سوال ہے which adverb shows that boys' effort to beat out fire were useless؟ پیراگراف نمبر 3 میں آپ دیکھیے ایک لفظ ہے، میں نے اس کا مطلب بتایا تھا آپ کو، فیوٹیلی، فیوٹائل سے نکلا ہے تو فیوٹائللی بھی کہہ سکتے ہیں. برٹش پروننسیشن فیوٹائللی کہتے ہیں، امریکن میں فیوٹیللی کہتے ہیں، دونوں چلیں گے. تو یہ تھا وہ ورڈ. تو آپ پورا جواب پورا لکھیں گے. the adverb futilely shows that the boys' efforts to beat out the fire were useless. What did Harry understand more quickly than others؟ اس کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ بہت خطرناک خطرے میں ہیں اور وہ وہ بچ نہیں سکیں گے، آگ بجھا نہیں سکیں گے، اور ہر صورت میں ان کو نکلنا ہے، ورنہ اگر آگ نے ان کو گھیر لیا تو وہ جل کے مر جائیں گے. Describe the different movements and sounds in this paragraph. Movements and sounds. Paragraph 6 میں کیا کیا movements ہیں؟ تو پیراگراف 6 میں جو اسکریمبلنگ ہے، بنڈلنگ ہے، بیٹنگ ہے، لیپنگ ہے، آوازوں میں اسکریمنگ ہے، رورنگ ہے، ایکسپلوژنز ہیں، یہ ساری باتیں ہوئی تھیں. یاد ہے نا آپ کو؟ پھر کوشچن نمبر 8 میں پوچھ رہے ہیں وائی واز اٹ سو امپورٹنٹ دیٹ دا بوائز فاؤنڈ دیئر شوز؟ اس لیے کہ بھائی اگر وہ ننگے پیر جنگل میں بھاگیں گے تو کانٹے چبھیں گے ان کے، اور پتھر گھسیں گے، اور آگ میں بھی بھاگ رہے ہیں تو پاؤں جلیں گے. اور in what ways was the boys running like a frightened rabbits؟ frightened rabbits جو بھاگتے ہیں نا، وہ اندھا دھند بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی چیزوں سے ٹکراتے ہیں، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، تو ٹکراتے ہیں، ادھر سے گرتے ہیں، لڑکتے ہیں، وہ اسی طرح سے بھاگ رہے تھے. تو یہ بات ہو جائے گی. when the boys finally found the protection of a partly constructed building what could they hear and see؟ وہ ان کو گاڑیاں آتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں، ان کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھیں، لوگ چیختے ہوئے سنائی دے رہے تھے. How does the writer create the atmosphere؟ Here are some abstract nouns which describe the atmosphere which the writer creates in this story. The writer creates an atmosphere of terror, panic, danger, fear, guilt, threat, horror, confusion. یہ سب کریٹ کیا رائٹر نے. خوف تھا، پینک تھا، گھبراہٹ تھی، خطرہ تھا، پھر خوف تھا،
गिल्ट था, शर्मिंदगी थी, ندامت, थ्रेट था कि मर ना जाएं, हॉरर सिचुएशन थी, कंफ्यूजन थी, ये सब जो है वो अ, उसने क्रिएट किया. तो कैन यू ऐड मोर, इसमें कोई एक आध लफ्ज ऐड करके दिखाइए. ये जो इन्होंने अल्फाज लिखे ना, कोई एक लफ्ज भी इसमें ऐड कीजिए कि और कैसी एटमॉस्फेयर थी. फॉर एग्जांपल आप हैप्पी एटमॉस्फेयर तो नहीं कह सकते, एक्साइटिंग भी नहीं कह सकते, आप इसको जो है वो पीसफुल भी नहीं कह सकते, तो और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो इस एब्स्ट्रैक्शन को समझा सके. तो ये आप सोचिए, सोच के बताइए, कुछ मशवरा दीजिए. अब एक सवाल आपसे किया जा रहा है कि राइटर इतनी अच्छे से कैसे बना पा रहा है. इसका जवाब नहीं लिखना, सिर्फ सोचना है भी आपको कि राइटर ने कितनी अच्छी ज़बरदस्त माहौल डेवलप किया. और पैराग्राफ 5 और 6 को पढ़िए, जो कि एक्सट्रैक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, ये रहे. पैराग्राफ 5 और 6 के एक्सट्रैक्ट्स इन्होंने बनाए. एक्सट्रैक्ट का मतलब उसमें से कुछ चीज़ें निकाली इन्होंने, और बताइए वो कौन से लफ्ज़ हैं, वो कौन से जुमले हैं जो कि इस बात को बहुत ज़िंदगी से भरपूर करके हमें समझा रहे हैं. एक्साइटिंग हैं, विविड हैं. विविड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो ज़िंदगी से भरपूर हो. और आपको मिल जाएंगे इसमें वो नाउन्स जिससे कि वो अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है राइटर, इससे आप जिनमें से कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये अब आपके ऊपर है, हर कोई थोड़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ कर सकता है जो कौन से जुमले अल्फाज हैं जो कि चीज़ों को बिल्कुल ज़िंदगी से भरपूर कर रहे हैं. जैसे फ्लेयरिंग लाइक अ विप क्रैक, ये कहलाता है मेटाफोर. एक मेटाफोर यूज़ किया इन्होंने, बल्कि सिमिली है, सॉरी ये एक सिमिली है. एक विप क्रैक की तरह से जो है अ, वो भड़क रहे थे शोले. सेयरिंग एंड ऑफुल टू ब्रीथ, सैवेज, सैवेज तो ज़ाहिर है आग सैवेज तो नहीं होगी ना, आग तो जंगली पागल नहीं होगी ना, लेकिन वो भड़क ऐसी रही थी, तो सैवेज के लफ्ज़ से हो रहा है. और यही एक्सट्रैक्ट 2 में से भी देखिएगा. फिर राइटिंग टास्क में ऐसी बात शुरू की इन्होंने, एलिटरेशन जो है वो ऐसे एक जैसे लेटर से शुरू होने अल्फाज को होने वाले अल्फाज को बार बार दोहराना, ये एलिटरेशन कहलाती है. अच्छा जी. फिर स्पेलिंग पे कुछ उन्होंने कहा, टू रिपीट, रिपीटिशन, थोड़ा सा एक ध्यान दिलाना चाह रहे हैं आप इसको. रिपीट में REPEAT होती है, लेकिन जब रिपीट से रिपीटिशन बनाते हैं तो REPEATITION नहीं बनाते, बल्कि ए गिर जाता है उसका. जैसे रिपीट से रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव नहीं है, रिपीटेटिव है, तो ए जो है वो गिरा दिया हमने. सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, इसमें कुछ करना नहीं है अभी. इसमें करना था, इसमें अभी कुछ नहीं करना अभी फ़िलहाल. आगे चलते हैं. एलिटरेशन की, सेलेक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एक्सप्लेन हाउ इट एड्स टू द एटमॉस्फेयर. foliage was flaring, जो कि बता रहा है लीव्स बर्न कर रही थी, लेकिन एलिट्रेशन की वजह से एक ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट आया. तो इन्होंने एक एग्जाम्पल उठाई, अब एक आप भी उठाइए कोई सी और एक्सप्लेन कीजिए कि उससे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है इसी चैप्टर में से. फिर सिमिली, कंपैरिजन, जैसे कि लाइक और एज, जैसे कि लाइक का वेब ट्रैक मैंने बताया भी था, इट्स अ सिमिली, मिला रहे हैं उसको किसी और चीज़ से, इससे भी एटमॉस्फेयर बनती है. तो आप भी कोई सिमिली सेलेक्ट कीजिए इसके अलावा, लाइक का वेब ट्रैक के अलावा इस किताब में. ठीक है. फिर लिस्टिंग, एक के बाद एक के बाद एक किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दें. इट वाज हॉट, इट वाज रेड, इट वाज
فلیئرنگ، اٹ واز سیئرنگ. تو ایک کے بعد ایک جب کوئی آپ بات کہتے ہیں کسی ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو وہ لسٹنگ کہلاتی ہے. تو کوئی لسٹنگ کا کوئی ایسا دکھائیے جو انہوں نے یوز کیا ہو. انہوں نے جیسے یوز کیا رشنگ ساؤنڈ، رورنگ ساؤنڈ، ایکسپلوژن، اسموک. تو یہ لسٹ آپ کوئی نکال کے دکھائیے اس چیپٹر میں سے. ویوڈ ورڈز، وہ ورڈز جو چیزوں کو زندگی سے بھرپور کر دیں، جس کو پڑھ کے لگے کہ آپ کسی زندگی کی زندہ چیز کی بات کر رہے ہیں. سیئرنگ ایک ویوڈ ورڈ ہے، برننگ سے زیادہ خطرناک ہے. تو اور بھی کوئی لفظ ہے ایسا جو کہ ایسا ہو سکتا ہے، ویوڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ریپیٹیشن سے، ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرنے سے بھی اس کا امپیکٹ بڑھتا ہے. دے بیٹ ایٹ اٹ، دے بیٹ ایٹ اٹ، دے بیٹ ایٹ اٹ. تو کتنا بچے دماغی طور پہ جو ہے نا وہ گھبرا گئے تھے کہ مسلسل ایک ہی کام کر رہے تھے، اور اس کو اس طرح سے لکھنے سے اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو آپ بھی کوئی اگزامپل سلیکٹ کر کے یہاں لکھیے جو ریپیٹ کی گئی ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے کچھ کام تھے. تو یہاں پہ ہمارا یہ پیسج کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد جو چھوٹا سا پیسج ہے اس کو ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں کور کرتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے، سوالوں کے جواب لکھیے، ریڈنگ کر کے ٹیچر کو سنائیے، اس کی آڈیو بھیجیے، ڈیفیکلٹ ورڈز کو اپنے پاس لکھ کے اس کے معنیوں کی تصویریں کھینچ کے ٹیچر کو بھیجیے. پھر ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.